وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 سے 34، حصہ سوم، درس نمبر 1062۔ آج کا موضوع، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ: اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی نازل کیا۔ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل نکالے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے تابع کر دیں کشتیاں تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہریں تمہارے تابع کر دیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا۔ دائبین، جو ہمیشہ چلنے والے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو تابع کر دیا۔
وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے اور بہت ناشکرہ ہے۔ یہ گلہ سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ خود اپنا احتساب کریں کہ کیا آپ ظالم اور ناشکرے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس وقت صورتحال جو عوام کی ہے ہماری، تو وہ تو ہم بالکل اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی یہ ہم پر فٹ ہیں۔ یہ دونوں جو ناشکری کے اور ظلم کے صفات ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اس پہ ہم نے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں، ظلم کا رویہ یا ناشکری کا رویہ یہ ہمارے اپنے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر ان تشکروا یردہ لکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، لیکن اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کا رویہ اختیار کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہی بات میں آپ کو ایک اور انداز سے کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق سماوات والارض بھی ہے، پھر ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، ذاتی طور پر ہم سب کا خالق ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں ارحام میں، رحم میں، ماں کے پیٹ میں صورت اللہ تعالیٰ نے اس نے بنائی ہے۔ کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ سب صورتوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا ہے، کیونکہ باقی صورتیں، اصل جو اس کی تخلیق کا جو مرکزی ہستی ہے وہ میں ہوں، آپ ہے۔ پھر جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ، ان آیات سے یعنی آپ اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سمندر، اور یہ نہریں، اور یہ ثمرات، اور یہ پانی، یہ سب ہماری ضروریات ہیں۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، بہت شفیق ہے، مہربان ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے ظاہری فائدے کے لیے اور یعنی اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آم پیدا کر دی۔ مثال کے طور پہ خربوزہ ہے، آم ہے، تمام پھل ہیں۔ یہ پھل ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، ہماری بنیادی ضرورت تو اناج ہے، اور پھر گوشت ہو گیا آپ، یا دالیں، یا یہ وہ، تو یہ کافی تھی ہماری زندگی کے لیے۔ لیکن نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں فواکہات، یا اللہ تعالیٰ نے ثمرات کی بات کی ہے، میوے، اور تو یہ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی آپ دیکھ لیں، ہم تو گن بھی نہیں سکتے یہ نعمتیں۔ یہ تو یہاں تو 7 تقریباً نعمتیں بیان ہو رہی ہیں بنیادی طور پہ، لیکن جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے زیر استعمال ہیں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہیں، ہمارے جسم میں جو نعمتیں ہیں، اب دیکھیں جو گردے ہیں ہمارے، وہ خون کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ آپ پانی پیتے ہیں تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر پوری ایک آپ دیکھ لیں، یہ ڈاکٹر جو بنے ہوئے ہیں لوگ، تو یہ تو وہ علم ہے، علم الابدان،
تو میڈیکل جو ہے، جسمانی میڈیکل جو ہے، وہ تو ایک علم ہے، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون کے تحت مقرر کیا ہوا ہے، ایک سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، تو وہ ان کو علم حاصل کر لیتے ہیں اور پھر گزارتے رہتے ہیں اپنا وقت، ڈاکٹر لوگ جو ہیں۔ تو یہ وہ یعنی وہ علم بھی دیا ہے اور یہ قانون بنایا ہے، انسانی مشینری، اور پھر آپ دیکھ لیں تمام اللہ تعالیٰ کی آپ قدرتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انڈا ہے، انڈا، تو وہ اگر آپ اس کو مشین میں رکھ دیں تو اس سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ دیکھ لیں سارے انڈوں کا یہی حال ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بچوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی ایسی چیز اگر کچھ دنوں کے لیے کہیں گرم جگہ پہ رکھیں تو وہ 1 سے 2 ہو جائیں گی، یا اس سے کوئی چیز بن جائے گی اپنے متعلق۔ یعنی آپ بھی اپنے آپ کو بڑا ترم خان کہتے ہیں نا، اور یہ ایجادات اور وہ ایجادات، لیکن خالق کے مقابلے میں تو ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 2 اسباق میں انہی آیات پہ بات کی ہے۔ بہرحال اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، اور ان نعمتوں کا ہمیں احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ کائنات فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ پھر اس میں ایک طرز تخاطب ہے سامنے کرام، یہ 3 آیات میں، 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، 1 سخر لکم، 2 سخر لکم، 3 سخر لکم، 4 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سا لفظ کہا ہے کہ یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے میں نے ترجمہ کہا تھا نا، تمہارے تابع کر دی ہے، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ یہ تمام کائنات جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ایسا بنایا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، نقصان نہیں دے رہی۔ ساری کائنات کا مرکز اور منبع اور بنیادی حیثیت جو ہے وہ انسان ہے، ساری کائنات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یعنی یہ زمین ہے، ویسے ہی میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے وہ میں کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انسان کے لیے، یعنی جب سے یہ تیل ہے مثال کے طور پہ، آئل توانائی کا ایک ذریعہ ہے، اب یہ آئل جو ہے یہ 2 صدی پہلے یا 3 صدیوں پہلے تو نہیں تھا، یہ تو ابھی دریافت ہوا ہے۔ اچھا، پھر گیس ہے، پھر جو بھی ہے یہ مصنوعات، یہ توانائی کی، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بجلی، جو پانی سے ہم بجلی بناتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھی۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو ایک پاور پلانٹ تھا ملاکنڈ کا، اور کوئی کارخانہ ہی نہیں تھا بجلی کا، وہ بھی انگریزوں نے بنایا تھا۔ پانی سے آپ بجلی، پھر سورج سے آپ بجلی بنا رہے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت دکھا رہا ہے ہمیں کہ چلو تیل لے لو، آئل لے لو، پھر سونا چاندی تو خیر پرانی تاریخ ہے اس کی، سونا چاندی ہم نکال رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو علم بھی دے رہا ہے اور وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، اور دنیا ترقی کر رہی ہے، اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ اور ہماری جو غلط فہمی ہے، یعنی آج سے میں 40 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، میں جب 20 سال کا تھا، 25 سال 45 سال پہلے جب میں 20 سال کا تھا، تو اس وقت ایوب خان کا دور تھا اور خاندانی منصوبہ بندی کا بڑا زور و شور تھا، تو 20 سال کا بچہ بھی سنتا ہے معاشرے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہم سنتے تھے باتیں کہ بھئی پلاننگ کرو، بچے 1 یا 2 ذمہ اور نہ لو،
پھر وہ دلیل یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو آج ہمارے وسائل اتنے ہیں اور آبادی اتنی ہے، یہ جب آبادی ڈبل ہو جائے گی 10 سال میں 5 سال میں، پھر ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، لہٰذا بچے کم کرو، بچے کم پیدا کرو۔ تو بعض قوموں نے اس پہ شدت اختیار کی تو اس کا شادی رک گئی وہاں، یعنی بچے رک گئے، پھر ان پہ انحطاط آیا، انہوں نے کہا، انہوں نے پھر انعام رکھ دیا بچوں پہ کہ بھئی بچے پیدا کرو۔ دیکھیں انسان، ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ویسی وہ بات پوری کر لوں کہ آج سے 25 سال پہلے، 45 سال پہلے یہ غلغلہ تھا، بھئی کم وسائل کم ہیں، اتنا ہے، کم کرو۔ فیملی پلاننگ کے طریقے ابھی بھی ہیں، تو اس وقت بڑا شور و غلغلہ تھا اس کا۔ لیکن آج میں اس بات کا شاہد ہوں کہ جتنا کھانا پینا رزق اس وقت تھا اس سے آج زیادہ ہے، اور آبادی 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت 5 کروڑ تھی جب میں 45 سال پہلے، آج جو ہے 22 کروڑ ہے، لیکن کھانا پینا اور یہ چیزیں یہ زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ تو ہماری دیکھیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا، یعنی یہ 3 آیاتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا سامنے کرام، اس میں بنیادی مضمون یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرو، اللہ کے وجود کا احساس کرو، پھر اللہ کی ربوبیت کا احساس کرو۔ اے انسان، کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم یہ سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اپنی عقل اور خیالوں سے اور گمان سے تم اپنی حقیقت کو نہیں جان سکتے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنے رسول کے ذریعے بتایا، اور نہ صرف بتایا بلکہ اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دی۔ تمام رسل و انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اگر تم نہ دوڑے تو اس کی طرف سے میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، واضح طور پہ۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ اتنی ساری نعمتیں، اتنا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، زمین اور آسمان بنا دیے، آسمان سے پانی کا ایک نظام، اب پانی موسلادھار بارش برسا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ثمرات، پھل میوے ہمارے لیے قائم کر دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا کشتی بنانے کا، اور دریا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اور بہرحال یہ ابھی بیان کریں گے، لیکن اب یہ ہے نا کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے؟ دیکھیں جب تک ہمیں معرفت نفس حاصل نہ ہو ہم اپنے رب کو جان نہیں سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ ہم نے آج کی صورتحال میں بتا رہا ہوں، ہم نے تو نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے اور نہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہمیں یقین نہیں آتا۔ اب پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ تمہاری منزل تو اللہ ہے، تم تو اللہ کے ہو، اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن تیاری کر کے۔ لیکن ہمیں آج ساری مسلمان قوم نے رسول کی دعوت کو نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری منزل، ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم نے تو منزل دنیا کو بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، اپنے ضلع میں دیکھ لیں، اپنے صوبے میں دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے تمام مسلمان ممالک میں۔ یہ میں ویسی مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو جانا ہے نہ جاننا چاہتے ہیں۔ کوئی بتا بھی دے تو ہم یقین نہیں آتا۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا ایک حکم ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ارواح ہماری، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، 2 قسم کی ارواح ہے ہمارے اندر۔ ایک روح حیوانی ہے جو کہ ابتدا سے ہوتی ہے، وہ
اور ایک روح ربانی ہوتی ہے، روح ربانی ہے ہمارے اندر، وہ نور کا ایک نقطہ ہے اور زندگی کا شرارہ ہے۔ اصل حقیقت ہماری وہی روح ہے۔ وہ 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا 120 دن کا ہو جاتا ہے، پھر اس وقت فرشتہ آ کے وہ روح ڈالتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس پہ ہمارا نہ یقین ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی غرض ہے کہ یہ کیوں آئی ہے، یعنی ہمیں اپنے حقیقت جاننے کا شوق بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اچھا، اگر جان بھی گئے تو کیوں ہوں، یہ سوال بھی ہم کرتے نہیں ہیں۔ پھر میرا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، میری کامیابی کس میں ہے، یہ تمام سوالات ہمارے ذہن میں نہیں پیدا ہوتے، اور کوئی اگر توجہ بھی دلائے تو اس کی بات کی ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ 45 سال ہو گئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سن لے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مان لے تو پھر اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کو منزل بنانے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم سب ظاہر کے دھوکے میں ہیں اور ظاہر کے دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل، آج کے یہ مسلمان کی منزل دنیا ہے، ظاہر ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، ظاہر کے دھوکے سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ خود ظاہر کے دھوکے میں ہیں، پھر آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس کو ظاہر کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کو استعمال کرنا جرم نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ آپ دنیا کو استعمال کرو، ترک دنیا نہ کرو، وہ تو حکم ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن کیا کیجیے کہ ہم نے دنیا کو ہی حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ تو یہ یعنی دنیا کا استعمال ایک آپ نے خاص طریقے سے کرنا ہے اور ایک خاص نیت کے ذریعے کرنا ہے۔ اگر نیت اور طریقہ بدل گیا تو پھر تو شیطان، نفس و شیطان رہ جاتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں غالباً، شیطان قیامت کے دن ہمیں کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان ہمیں وہاں پہ کہے گا کہ بھئی میں نے بھی وعدے کیے تھے، لیکن وہ سارے وعدے جھوٹے تھے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ آج دیکھیں اللہ کے وعدے پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جنت تیار ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا، دوزخ تیار ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا، جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، جنت کی بھی مشاہدہ کیا ہے، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اور آنکھوں دیکھا حال انہوں نے بیان کیا ہے۔ جا رہے تھے تو حضرت عمر کا محل نظر آیا، مکان، اور پھر وہ واقعہ بھی بیان کیا۔ عمر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک مکان، عمر کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں جاؤں ذرا دیکھوں، تو عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ وہ بڑا غیرتی ہے، تو میں نے پھر وہاں نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور چلے جاتے نا، میں کیا غیرت کرتا، ایسے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب آنکھوں دیکھا حال ہے، اللہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو یعنی اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، وہ خالق کوئی اور نہیں ہے، ایک ہے، لیکن یہی عقیدہ تو مشرکوں کا بھی ہے، وہ بھی انہی الفاظ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ خالق سماوات والارض ہے، رزق دینے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، قرآن میں ہے
وہی رویہ ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، لیکن اللہ کو الہ واحد بنا لیں یا اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنا لیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ پھر جو باتیں قرآن میں ہیں، چونکہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ دوسری کوئی بھی بات ہمارے ذہن کو اپیل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کتنے اچھے اچھے نظارے بیان کیے، مثالیں بیان کی ہیں، لیکن ہمارا یقین ہی نہیں آتا۔ پھر دوزخ کے کتنے تکلیف دہ عذابات ہیں، اسی صورت میں ہم پڑھے، یعنی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ دوزخیوں کے زخموں کا پینے کے لیے وہاں دیا جائے گا جو انتہائی گرم ہوگا، اور یعنی زقوم کا درخت جو ہے وہ دوزخیوں کی خوراک ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے بعد بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، ہمیں نہ جنت کی کوئی لالچ ہے نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا یقین ہی نہیں ہے، نہ آپ یعنی یقین کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ قرآن ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مکہ کے کافروں میں سے ایک کافر کے الفاظ ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سچ ہے، یہی سچ ہے، یہی سچ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جھوٹ ہے، وہ ایک خواب ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ متاع الغرور، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن کیا کیجئے، ہم آخرت کو بھلا کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور اسی دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ استقامت ہے ہماری، ہمیں تو اپنے آپ کو بدلنا تھا، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، اللہ کے سامنے سر چکانا تھا، نبی کا راستہ اپنانا تھا، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج کا مسئلہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، آپ اس پہ ذرا سوچیں نا، میں تو آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں، غور کریں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، جینا مرنا اللہ کے لیے خاص کر لیں، تو کل آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے پھر بڑا افسوس کریں گے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس دن ظالم لوگ جو ہیں وہ ظالم جو ہے انگلیاں چبائے گا اپنی حسرت اور افسوس اور دکھ کے مارے، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، اس کی بات نہ مانی ہوتی، اس نے تو ہدایت کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ لیکن اس وقت کوئی افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا جو ہے یہ توبہ کی جگہ یہاں ہے، یہاں اللہ تعالی ہماری توبہ کے انتظار میں ہے، خوش ہوتا ہے، باز آ ہر چے ہستی باز آ جاؤ۔ پیغمبر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، اللہ کے بندے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔